جیسا کہ بارہا آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جھوٹے مدعیان نبوت اور جھوٹے مدعیان مہدویت اور مسیحیت آئے روز امت مسلمہ میں تشویش پیدا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے سادہ لوگ مسلمان ان کے ہتھے چڑھ کر شکار ہو جاتے ہیں اور حقیقی دین کو چھوڑ کر، ابدی دین کو چھوڑ کر خرافات کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں بڑی سطح پر جو فتنہ اغیار کی طرف سے متعارف کروایا گیا اور پاک و ہند میں اس کی جڑیں مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی، وہ فتنہ قادیانیت ہے۔ جب انگریز ہندوستان میں آیا تو اس نے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے کئی طرح کی چالیں چلیں۔ کئی گمراہ متجددین کھڑے کیے، بدعات کے داعی کھڑے کیے، ملحدین کھڑے کیے، اسی طرح مرزا غلام محمد قادیانی کو کھڑا کیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ انگریز کی کھل کر تائید کی اور کہا کہ انگریز کے خلاف جو مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے انگریز کی تائید میں اتنی کتابیں لکھی جس سے 50 الماریاں بھر سکتی۔ ہے تو یہ جھوٹ، اتنی کتابیں اس نے نہیں لکھی بیچارے نے، لیکن بہرکیف اس کے اس بات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعی وہ انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، وگرنہ وہ یہ نہ کہتا کہ میں نے اس کی تائید میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ جس سے 50 الماریاں بھر جائیں۔ 50 الماریاں بھرنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی جو ہے اس کے کھڑے ہونے کا مقصد انگریز کی تائید تھی، مسلمانوں کے اندر بے ایمانی اور مسلمانوں کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا کرنا مقصد تھا۔ امت مسلمہ کے زعماء نے، علماء نے، فقہاء، محدثین نے جو دور حاضر کے تھے، اس فتنے کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ 1973 میں اس پر بھرپور کوشش شروع ہوئی۔ اس سے پہلے 1953 میں بھی ہوئی تھی، لیکن کئی چیزیں آڑے آنے پر یہ تحریک وقتی طور پہ دم توڑ گئی تھی، لیکن 1973 میں دوبارہ تحریک چلی اور وہ تحریک قادیانیوں کی اپنی شرارت کی بنا پہ چلی تھی۔ کالج کے لڑکوں کو انہوں نے بہت بری طریقے سے مارا تھا، جو ٹرین میں سوار تھے، جس کے سبب کے طور پر آگے بات چل نکلی اور پھر آخرکار ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں قادیانیوں کو سرکاری سطح پر کافر قرار دلوایا گیا۔ اور یہ ایسا کام تھا جس کی وجہ سے یہود و نصارہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ یہ ان کا خود کاشتہ پودا تھا اور پورے ہمارے ملک کے اندر یہ لوگ امت مسلمہ کی، ہماری فوج کی، ہمارے عدلیہ کی، ہمارے اداروں کی جاسوسی کرتے تھے اور ہمارے اندرونی راز پاکستان کے خلاف جو طاقتیں تھیں ان تک پہنچاتے تھے۔ بہرکیف علماء کرام کی محنت سے یہ کام ہوا کہ امت مسلمہ کے سامنے ان کا کفر کھل کر سامنے آیا، اور آج تک امت مسلمہ
قادیانیوں کو کافی حد تک پہچان چکی ہے اور ان سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے ماننے والے یہاں جب ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا تو باہر ناروے میں جا کر انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا، اور وہاں پر مختلف ذرائع سے ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے وہ لوگ اب بھی خاص طور پہ پاکستان میں اپنا شر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہرکیف بہت حد تک ان حضرات کا تعاقب ہوا۔ تو اس وجہ سے جو غیر مسلم طاقتیں تھیں انہوں نے محسوس کیا کہ اب یہ تو بدنام ہو گئے، لوگ مرزائی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں، لوگوں کو اس فتنے کا تعارف ہو گیا ہے، تو ان کا شکار بہت کم ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کے بعد اور نئے حضرات کو کھڑا کیا اور ان سے مہدی اور مسیح ہونے کے دعوے کروائے، نبوت کے دعوے کروائے، تاکہ نئے جال کے اندر وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پھنس سکے۔ اور کئی آدمی نئے کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر بعد میں بھی دعوے کیے اور کئی لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا۔